سامنے سے حملہ کرے گا شیطان. کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے سامنے؟ کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی. دو 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے. ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی. لہذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے. یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے. اللہ بڑا غفور رحیم. میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا. تم کیسے ظالم ہو، حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ کیا ظلم کرتے؟ کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروائے؟ سوکھا کا میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سن گئی، میں باہر دوڑ گیا. اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے. اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائے والے کیا تھے؟ نادان تھے. کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، وہ بہت بڑی تھی. اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ تھا. اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے. اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر لو. ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے. تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے. کہے گا یہی جنت. گلستان کالون گندا نالا تے نام گلستان کالونی مثلا کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان. اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک میں نہیں تے نام سوار شاہ. شادی ہوئے نہیں تے نہ اولاد شاہ. گلستان میں جو
جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کا لونی، پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا دوں، تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ وکھی جس، اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ، تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا، وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے، اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے، ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کی تھا، اپنی نیکی کے تکبر سے میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہم، میں چنگا تے ماڑا ہے، میں کہا دفع ہو جائے نا مراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے، یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ، کسی کو حقیر نہ جان۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بھلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کرے؟ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھی، اس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا۔ تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں، بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں، جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی، ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، کوئی فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں، ایک گلاس، 1.5 گلاس سادہ پانی، ٹھنڈا نہ ہو، وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں،
اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا، تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنی، اٹھے نالے کھول کے ڈٹھے پائے ہوں چلو سنت ادا کرو۔ سب سے قناعت پسند مخلوق مکڑی اور سب سے حریص مخلوق مکھی، تو اللہ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا، وہی جا کے پھنستی ہے اور وہی اس کے جالے میں جا کر الجھتی ہے اور وہی اس کی غذا بنتی ہے۔ یہ مکڑی کے جالے میں پھنس گیا انسان، اللہ نے کہا دھوکا، اس نے کہا حقیقت، اللہ نے کہا فانی، اس نے کہا باقی، اللہ نے کہا جھوٹا گھر، اس نے کہا سچا گھر، اللہ نے کہا سب مٹ جانے والا، اس نے کہا موت کے بعد کون دیکھ کر آیا ہے کہ کچھ ہونے والا، یہ ٹکراؤ چل۔ شیطان کا علم اس کے اوپر چھا چکا تھا، جنت جہنم سے بے نیاز تھا، اللہ کی عظمتیں اس سے اوجھل ہو گئی، موت نے آ کے پکڑا اور ختم ہو گئی زندگی۔ تو شیطان تمہیں دکھائے گا یہ عزت، یہ بڑائی، یہ بلندی، یہ عروج، یہ معراج، یہ کامیابی، بڑے افسروں سے میرا تعلق ہے، بڑے وزراء سے میرا تعلق ہے، بڑے صاحبان کی محفل میں بلایا جاتا ہوں اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، یہ سب عزتیں جو شیطان نے دکھانی تھی، تو الا کا لفظ اس کا جواب ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اس پہ چلو گے چین پاؤ گے، سکھ پاؤ گے، امن میں رہو گے، عافیت میں رہو گے۔ یہ الہ ھذا صراط علی، اعلی عزت کا لفظ ہے، اعلی بلندی کو بتاتا ہے۔ عربی زبان میں اعلی کا لفظ بلندی بتانے کے لیے، کامیابیاں بتانے کے لیے ہے، عزتیں بتانے کے لیے ہے، شرافتیں بتانے کے لیے اعلی کا لفظ آتا ہے، اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے۔ تو قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے۔ علی کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے، اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے، تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، وہ گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے۔ انا لنراک فی ضلال مبین، ان الانسان لفی خسر، انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، علی ہدی او فی ضلال مبین۔ ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کا تقابل آ کر اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے۔ اعلیٰ عزتوں کا لفظ ہے، اعلیٰ بلندیوں کا پتہ بتاتا ہے، فی پستیوں کا لفظ ہے، یہ پستیوں کا پتہ بتاتا ہے۔ گمراہی پہ چلنے والوں کے لیے فی کا لفظ ہے، فی ضلال مبین، لفی خسر، گمراہی میں ڈوب گئے، ہلاکتوں میں ڈوب گئے اور بربادیوں میں ڈوب گئے۔ ہدایت پر چلنے والوں کا سورج چڑھ گیا۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے علی بلندی کا، جو میری طرف آئے گا عزت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا رفعت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا معراج اسی کا، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت شان شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا، اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ملک دے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو چھوٹا کر دے، دن کو لمبا کر دے۔ اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، دن لمبے ہو رہے ہیں، میرا اللہ کرا کرو کرو برعکس کرو، راتیں لمبی کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہ اعظم نے کہہ دیا ہے راتوں کو چھوٹی ہو جاؤ، دن کو کہہ دیا لمبے ہو جاؤ، سورج کو کہہ دیا ذرا گرما جاؤ، آنکھیں دکھا۔ اب فضا تپنا شروع ہو گئی ہے کہ آسمان والے کا فیصلہ بدل چکا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اسی کا نظام ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اسی کا نظام ہے۔
کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ. موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدامنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ اللہ نے سکھائی ہے. الفت محبتیں، عزت اور ذلت، عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحر و بر پر احد، عرش و فرش پر احد، مشرق و مغرب میں احد، شمال و جنوب میں احد، زمین و آسمان میں احد، ہواؤں میں فضاؤں میں احد، چوٹیوں پر وادیوں میں احد، دریاؤں میں سمندروں میں احد، شبنم میں ستاروں میں احد، چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد. آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا، زمین کی پستی ہو تو احد کا حال ہے، رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے. مشرق کے لوگ ہو تو احد ہے، مغرب کے لوگ ہو احد ہے، شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد ہے، ہوائیں ہو تو احد ہے، خلائی ہو تو احد ہے، اور 4 پاؤں پہ ہو 2 پاؤں پہ ہو تو احد ہے، اڑنے والے ہوں، ریلنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، دسنے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، احد ہے. پھل دینے والا ہو، کانٹا دینے والا ہو، پھول کھلنے والا ہو، مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد ہے. پتا ہو، پتی کی رگیں ہو، رگوں کا پانی ہو، پانی میں زمین پر درخت کی خوراک ہو، ہر چیز میں احد ہے. ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو، ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو، ایک بھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو، ایک ستارہ ہو یا تاروں پر آسمان ہو، ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہو، ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو، ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو، سب پر احد. قل هو اللہ احد. وہ احد ہے، ایسا احد ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وہ احد اس لیے کہ وہ صمد کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد، جو احد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہی یہ دعوے میں سچا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سميا. کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلہ خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے. اس کا قانون ہے، جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں، باقی آخرت میں. جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا. حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے. نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے، اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا. اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی، اور بازار میں عدل مٹا، اور بازار میں ترازو کا تول مٹا، اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا، اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا. یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے
اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے، ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے، ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات زمین آسمان کاروبار سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا، اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے، کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے تو اب کوئی ہوگا ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، تو کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، باپدہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ایسی چیزوں میں دکھاتا ہے جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی، لیکن جب وہ جمع ہو جائیں پوری دنیا ہلا دیتی ہے۔ ٹڈی دل انہی میں سے ایک ہے۔ فیمیل لوکس چپ چاپ زمین کے نیچے لاکھوں انڈے دیتی ہے، سب کچھ نارمل ہوتا ہے، کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن اصل میں زمین کے نیچے تباہی پل رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے جب وقت آتا ہے تو وہ انڈے ہیچ ہوتے ہیں اور لاکھوں ٹڈیاں زمین پر نکل آتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان ان سے بھر جاتا ہے، پھر وہ جہاں سے گزرتی ہیں وہاں کی فصلیں، درخت، ہریالی سب کچھ کھا جاتی ہیں۔ انسان بے بس ہو کر بس دیکھتا رہتا ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور اللہ کی قدرت کتنی بڑی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔